جب ولی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی۔ آج خوشی کا موقع ہے اور بہت دنوں کے بعد یہ پڑھنے کا پھر سے موقع ملا ہے۔ اہل محفل ذرا صلوات کا نعرہ گرچہ زحمت نہ ہوئی ہو تو دوبارہ ہو تاکہ آ جائے ملک، تاکہ آ جائے ملک اور فلک ہو پرنور، ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا ہو السلام علیکم۔ آپ سبھی کو عید ضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے باوز بلند نہر صلوات۔ دیکھیے جب بولا جائے کہ باوز بلند تو باوز بلند ایسے لگنا عید ضحیٰ کے بعد ایک مرتبہ جب امام آئیں گے، جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے، جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے، جب امام آئیں گے، محفل جمائیں گے، جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے، جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے، جب امام آئیں گے۔ زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سقیفہ تو تائے دم گھر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گو سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے، جب امام آئیں گے۔ شک ہے جن کو اللہ کی عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے مختصر نیابت پر، جن کو شک ہے بالا پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے، جب امام آئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد حیدری
نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، سب ہی منہ چھپائیں گے، سب ہی منہ چھپائیں گے جب امام آئیں گے۔ صلوات پر محمد ابھی یہ ان کا برتھ پڑھنے جا رہا ہوں، بس اس میں آپ سبھی کا بھی ساتھ چاہیے ہوگا، اس لیے میرے ساتھ بولتے جانا۔ کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، وہی مولا ہمارا علی علی، سب مل کے وہی مولا ہمارا علی علی، وہی آقا ہمارا علی علی۔ ساری دنیا بلائے اسے کچھ بھی نہ بھائے، ساری دنیا بلائے اسے کچھ بھی نہ بھائے، ساری دنیا بلائے اسے کچھ بھی نہ بھائے، بنے جس کا سہارا علی علی، بنے جس کا سہارا علی علی۔ کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، وہی مولا ہمارا علی علی، وہی مولا ہمارا علی علی۔ آغوش ابو طالب کی طرح کعبہ بھی تمہارا طالب ہے، قدرت کی بنائی ہر شہ پر تو پوری طرح سے غالب ہے۔ مردہ زندہ ہو کے جائے سورج بھاگا بھاگا آئے، مردہ زندہ ہو کے جائے سورج بھاگا بھاگا آئے، جو وہ تیرا اشارہ علی علی، جو وہ تیرا اشارہ علی علی۔ کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، وہی مولا ہمارا علی علی، وہی مولا ہمارا علی علی۔ ہے اچھی طرح سے معلوم اسے کس کی چوکھٹ پر جانا ہے، دراصل ستارے کا مقصد کچھ لوگوں کو تڑپانا ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھائے نہ سلائے نہ جگائے نہ سلائے، دل کی دھڑکنیں بڑھائے نہ جگائے نہ سلائے، کہتا جائے یہ ستارہ علی علی، کہتا جائے یہ ستارہ علی علی۔ کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے، وہی مولا ہمارا علی علی، وہی مولا ہمارا علی علی۔ نعرے حیدری، آواز بلند نعرے صلی عنوان ہے جو آج کی پاکیزہ شام کا، عنوان ہے جو آج کی پاکیزہ شام کا، دنیا کو انتظار ہے محشر کا دوستو، دنیا کو انتظار ہے محشر کا دوستو، محشر کو انتظار ہے میرے امام کا۔ چار مسئلے جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا تو مل گیا مگر مولا نہیں ملا، ملا تو مل گیا مگر مولا نہیں ملا۔ اور وہ کافر بتا رہے ہیں حیدر کے باپ کو جس کو اپنے باپ کا سجدہ نہیں ملا۔ نعرہ سلوات۔ تذکرہ ہم نے کبھی ان کا دوبارہ نہیں کیا،
تذکرہ ہم نے کبھی ان کا دوبارہ نہیں کیا، جس نے شبیر ذکر کبھی تمہارا نہ کیا، جس نے شبیر ذکر کبھی تمہارا نہ کیا، جا کر وہ روزے شبیر کی زیارت کر لے، جا کر وہ روزے شبیر کی زیارت کر لے، جو یہ کہتا ہے کہ جنت کا نظارہ نہ کیا۔ 4 مصرع پیش کرتا ہوں مولا عباس کے اندر۔ اس کو کہتے ہیں شجاعت، اسے دنیا دیکھے، اس کو کہتے ہیں شجاعت، اسے دنیا دیکھے، شیر نے مر کے بھی دریا سے کنارہ نہ کیا۔ عابدے فوٹ کے عابد سے کہا کرتے تھے، عابدے فوٹ کے عابد سے کہا کرتے تھے، تیرے طلبوں نے بھی پانی کو گوارا نہ کیا۔ حق مرتبت کا اس کی کوئی کیا ادا کرے، حق مرتبت کا اس کی کوئی کیا ادا کرے، جس کی سنا نبی امام یا خدا کرے، جس کی سنا نبی امام یا خدا کرے، جس کے سنا نبی امام یا خدا کرے۔ عباس لوٹ آئے ہیں نیرے فرات سے، عباس لوٹ آئے ہیں نیرے فرات سے، نیرے فرات شکر کے سجدے ادا کرے۔ اسلام پر حسین نے سب کچھ لٹا دیا، اسلام اور حسین کا قرضہ ادا کرے۔ 4 مصرع۔ جب علمدار کو مانگا تھا علی نے حق سے، جب علمدار کو مانگا تھا علی نے حق سے، ان دعاؤں کا تو ہم نے بھی بھرم رکھا تھا، ان دعاؤں کا تو ہم نے بھی بھرم رکھا تھا، اس لیے ہوتا ہے دریاؤں کا پانی میٹھا، کیونکہ عباس نے دریا پہ قدم رکھا تھا۔ پیارے سوال یہ بھی شہزادی کا کرم ہے، اور واقعی ایک امتیاز ہے کہ جس طریقے سے کل فرش عزا بچھا تھا اور آج شہزادی اور امام زمانہ علیہ السلام بالخصوص نعرہ کی خوشی سے ہم سب تمام لوگ یہاں جمع ہوئے، اور بالخصوص مولا سجاد بھی آج مسکرائے تھے اور شہزادی بھی مسکرائی تھی۔ ایک اور نعرہ صلوات اور اپنے ذکر کا بالخصوص آج کی شان میں کہ ابو تراب کا قیام مقام زندہ ہے، ابو تراب کا قیام مقام زندہ ہے، اسی لیے تو خدا کا پیام زندہ ہے، اسی لیے تو خدا کا پیام زندہ ہے۔ یہ انتقام مشیت نہیں تو اور کیا ہے، یہ انتقام مشیت نہیں تو اور کیا ہے، خلیفہ مر گیا میرا امام زندہ ہے، خلیفہ مر گیا میرا امام زندہ ہے، خلیفہ مر گیا میرا امام زندہ ہے۔ نعرہ صلوات کہ چین دنیا میں ملے راحت عقبہ مل جائے، چین دنیا میں ملے راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، کسائے دل لیے حاضر ہے در دولت پر، کسائے دل لیے حاضر ہے در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ نعرہ صلوات کہ علی کا چاہنے والا منافقت کے خلاف، علی کا چاہنے والا منافقت کے خلاف خاموش رہ نہیں سکتا، ضرور بولے گا، خاموش رہ نہیں سکتا، ضرور بولے گا۔ اور زبان میثم تمار کی قسم دے دو، زبان میثم تمار کی قسم دے دو، علی کے نام پہ گونگا ضرور بولے گا، علی کے نام پہ گونگا ضرور بولے گا، علی کے نام پہ گونگا ضرور بولے گا۔ نعرہ صلوات ایک
ایک منقبت ہے چونکہ بلال بھائی اور ناصر بھائی بھی آ رہے ہیں، آن دا وے ہی ہیں، تو مجھے تھوڑا اور وقت دیا گیا ہے، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی سماعتوں کو اسی طریقے سے بیدار رکھیے گا تاکہ وہ بھی آ جائیں. بلند ترین نعرہ صلوات. ایک اکثر کون سا پڑھتا رہتا ہوں وہاں سے جیسا ہے گر اتفاق کے پیمبر کا آئینہ ہے گر اتفاق کے پیمبر کا آئینہ کہ عباس ہے شباب حیدر کا آئینہ کہ عباس ہے شباب حیدر کا آئینہ حیدر گر اتفاق کے پیمبر کا آئینہ وہ سامنے کھڑا ہے شہ کائنات کے وہ سامنے کھڑا ہے شہ کائنات کے قطرہ بنا ہوا ہے سمندر کا آئینہ کہ قطرہ بنا ہوا ہے سمندر کا آئینہ حیدر اتفاق کے پیمبر کا آئینہ. وہ ترکا سے امام حسن اور امام حسین کا کیا مقام ہے کہ زانوں پہ ہے رسول کے بیٹھے حسن حسین کہ زانوں پہ ہے رسول کے بیٹھے حسن حسین کہ قدرت کا دیا ہے برابر کا آئینہ کہ قدرت کا دیا ہے برابر کا آئینہ گر اتفاق کے پیمبر کا آئینہ بغض و نفاق و شرک کی صورت دکھائے گا بغض و نفاق و شرک کی صورت دکھائے گا کہ کعبے میں ہے سجا ہوا پتھر کا آئینہ کہ کعبے میں ہے سجا ہوا پتھر کا آئینہ حیدر گر اتفاق کے پیمبر کا آئینہ کہ عباس ہے
شباب حیدر کا آئینہ حیدر گر اتفاق کے پیمبر کا آئینہ. نعرہ صلوات. ایک اور سنیں گے، اجازت ہے؟ نعرہ صلوات. صلی اللہ. بلال بھائی آ چکے ہیں اور ناصر بھائی انشاءاللہ اندر بھی ہوں گے. ایک اور بلند ترین نعرہ صلوات. صلی اللہ. حضور خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک اور نعرہ صلوات. بالخصوص بی بی زینب کے حوالے سے ایک منقبت ہے. بس 3-4 بن چکے، بلال بھائی ناصر بھائی دونوں آ چکے ہیں. کہ کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا. اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں. میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں. میرے بارا امام زینب کا، میرے بارا امام زینب کا، کیا بتاؤں. تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تیرے در پر بھی آئے گا جبریل. تو بھی ہو جا غلام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں. اللہ اللہ تیری قسمت، اللہ اللہ تیری قسمت. تجھ کو آیا سلام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا. آخری دو بطور خاص کہ چل رہا ہے آزاد کی صورت میں، جو کل جا چکا ہے، کہ چل رہا ہے آزاد کی صورت میں. دونوں جہاں میں نظام زینب کا، دونوں جہاں میں نظام زینب کا، کیا بتاؤں. ماتم شاہ اور یزید کا گھر، ماتم شاہ اور یزید کا گھر، دیکھ
लो इंतकाम ज़ैनब का, देख लो इंतकाम ज़ैनब का, क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का। सभी को ईद ज़हरा की बहुत बहुत मुबारकबाद। गालिबन मुझे अंदाजा था कि साजिद भाई मेरा अदा पढ़ देंगे, तो उसी से मिलता जुलता मैंने दूसरा कह लिया था पढ़ने के लिए। साजिद भाई पढ़ेंगे तो उसके बाद मैं पढ़ दूंगा। एक सलवात इनायत कर दे। ये वाक़या हमारी माओ ने सुनाया, ये वाक़या हमारी माओ ने सुनाया है कि वादा हज़रत मुख्तार ने निभाया। ये वाक़या हमारी माओ ने सुनाया है कि वादा हज़रत मुख्तार ने निभाया है। तमाम उम्र जो रोया है बादे करबला, तमाम उम्र जो रोया है बादे करबला, खुशी मनाइए वो आज मुस्कुराए, खुशी मनाइए वो आज मुस्कुराए। नारे हैदरे, तो गालिबन हमारे उधर तो आज के दिन लानत की बड़ी जाती है, मगर हमारे लिए जिस तरह का नहीं है कि आगाज़ करता हूँ कि लानत में सबसे पहले लानत तो बीबी ज़हरा के कातिलों पर भेजनी चाहिए। बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ। ये मौला कर रहा कि ये खता मेरा इतना मकबूल हुआ कि शायर पहचाना नहीं गया, कलाम पहचाना गया। और अक्सर मैंने एक मतलब हैदराबाद में एक कलाम पढ़ा तो एक साहब मुझसे बदल हो गए कि कलाम आपका नहीं है, दैय्यद जलालपुरी साहब का है। उन्होंने कभी पढ़ा होगा निजामत में, बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ, बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ, यही है बस मेरी दौलत नमाज, यही है बस मेरी दौलत नमाज पढ़ता हूँ। दरे बतूल जला कर नमाज जिसने पढ़ी, दरे बतूल जला कर नमाज जिसने पढ़ी, मैं उस पे भेज के लानत नमाज मैं उस पे भेज के लानत नमाज पढ़ता हूँ। एक सलवात इनायत कर दें। किबला बैठे हैं, तारीख मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो आप लोगों से सुनकर ही तारीख समझा हूँ, तो आप लोगों से बेहतर जानते हैं। तारीख के हवाले देता हुआ इशारे करता हुआ निकल जाऊंगा और ज़्यादा खुलासा करने की इसमें गुंजाइश नहीं है। शेर कहता है जुज़ मदह आले बा, उसके दीवान पे मिल के लानत करो। शेर कहता है जुज़ मदह आले बा, उसके दीवान पे मिल के लानत करो। आले अहमद की खुशियों में खुश ना हुआ, ऐसे नादान पे मिल के लानत जिसने आकर जलाया दरे सैयदा और दरवाजा ढाया है जलता हुआ,
جس نے آ کر جلایا در سیدہ اور دروازہ ڈھایا ہے جلتا ہوا، وہ جو زہرا کے محسن کا قاتل ہوا، ایسے حیوان پہ مل کے لعنت جس کو قرآن نے فتح مبین کہا، جس کو قرآن نے فتح مبین کہا، جس کو اطراف مکہ میں لکھا گیا، سلح حدیبیہ، جس کو قرآن نے فتح مبین کہا، جس کو اطراف مکہ میں لکھا گیا، جس کو احمد کی صلحوں پہ شک ہو گیا، اس مسلمان پہ مل کے بت پرستی میں اجداد جس کے مرے، جس نے حیدر کے القاب چوری کیے، بت پرستی میں اجداد جس کے مرے، جس نے حیدر کے القاب چوری کیے، سارے غضبوں سے جو بھاگتا ہی رہا، اس پہلوان سے مل کے سارے غضبوں سے جو بھاگتا ہی رہا، اس پہلوان پہ مل کے لعنت کرو۔ پہلے تو حق زہرا کو کھایا گیا، فاطمہ کو ہی جھوٹا بتایا گیا، پہلے تو حق زہرا کو کھایا گیا، فاطمہ کو ہی جھوٹا بتایا گیا، جس نے حسنین و حیدر کو جھٹلا دیا، ایسے شیطان پہ جس نے حسنین و حیدر کو جھٹلا دیا، ایسے شیطان پہ مل کے لعنت کرو۔ پڑھ لیا تھا بھلے کلمہ طیبہ، وہ حکومت کی خاطر مسلمان ہوا، پڑھ لیا تھا بھلے کلمہ طیبہ، وہ حکومت کی خاطر مسلمان ہوا، کل ایمان کا جس نے حق کھا لیا، اس کے ایمان پہ مل کے لعنت کل ایمان کا جس نے حق کھا لیا، اس کے ایمان پہ مل کے لعنت کرو۔ ہر قدم پر ضرورت علی کی پڑی، پھر بھی مسند علی کو نہ سونپی گئی، ہر قدم پر ضرورت علی کی پڑی، پھر بھی مسند علی کو نہ سونپی گئی، جس نے لولا علی بارہا ہی کہا، ایسے انسان پہ مل کے لعنت کرو۔ جس نے لولا علی بارہا ہی کہا، ایسے انسان پہ مل کے لعنت کرو۔ ذکر حیدر پہ فتوے لگائے گئے، جان اعلان کتنے کرائے گئے،
ذکر حیدر پہ فتوے لگائے گئے، جان اعلان کتنے کرائے گئے، عاشقوں نے بھی ساحل بس اتنا کہا، ایسے اعلان پہ مل کے عاشقوں نے بھی ساحل عاشقوں نے بھی ساحل بس اتنا کہا، ایسے اعلان پہ مل کے لعنت اختتام کرنا چاہ رہا تھا آپ کے لیے صلوات عنایت کرنا کھل نہیں رہا ہے کھل نیٹ کی وجہ سے دراصل عید زہرا کی محفل ہے تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ پڑھوں کیا. ایک صلوات اور عنایت کرو. یہ جان ہو گئی تازہ علی علی کہہ کر، یہ جان ہو گئی تازہ علی علی کہہ کر، سکون قلب ہو پایا علی علی سکون قلب ہو پایا علی علی کہہ کر، شگاف ہوگا یہ دریا بنے گرا گزر، شگاف ہوگا یہ دریا بنے گرا گزر، عصا تمہاری موسیٰ عصا تمہاری موسیٰ علی علی کہہ کر، عجیب لطف ہیا نے لگا عبادت میں، عجیب لطف ہیا نے لگا عبادت میں، بچھایا جب بھی مصلی بچھایا جب بھی مصلی علی علی کہہ کر، علی علی کہہ کر، کسی بھی طور یہ ممکن نہیں کہ وہ نہ ملے، کسی بھی طور یہ ممکن نہیں کہ وہ نہ ملے، خدا سے مانگے جو بندہ خدا سے مانگے جو بندہ علی علی کسی بھی طور یہ ممکن نہیں کہ وہ نہ ملے، خدا سے مانگے جو بندہ علی علی کہہ کر،
منافقین کے دل کو جلا کے راخ کیا، منافقین کے دل کو جلا کے راخ کیا، لگایا ہے علی کو ٹوٹ کے چاہو تو اس طرح جیسے، علی کو ٹوٹ کے چاہو تو اس طرح جیسے، شگاف ہو گیا کعبہ علی علی کہہ کر۔ جنگی صفین سے نقاب ڈال کے کی جنگ ایسے غازی کو، نقاب ڈال کے کی جنگ ایسے غازی کو، ہر ایک بھاگ رہا تھا، ہر ایک بھاگ رہا تھا، علی علی کہہ کر۔ علی نے وسعت افکار دی ہے یوں ساحل، علی نے وسعت افکار دی ہے یوں ساحل، میں لکھ رہا ہوں قصیدہ کہ کونین میں یہ اہل مقدر کی عید ہے، کونین میں یہ اہل مقدر کی عید ہے، یہ عید اہل بیت پیغمبر ہے، یہ عید اہل بیت پیغمبر کی عید ہے، کونین میں یہ اہل مقدر کی عید ہے، او مختار ابن مالک اشتر کی عید ہے، مختار ابن مالک اشتر کی عید ہے، خوش کربلا ہے آج بہادر، خوش کربلا ہے آج بہادر کی عید ہے، مختار ابن مالک اشتر کی عید ہے، مختار
यारो माँ इब्न मालिक अशतर है, खुश करबला है आज बहुत करीब है, कौनैन में ये अहले मुकद्दर की ईद है। को मद्देनजर रखते हुए मैं चार शेर पर के बाद तमाम शेर खुदा है मुर्तज़ा, तुमने समझ रखा है क्या? इंशाल्लाह महसूस हो जाएंगे, सुने बता रहा हूँ। शेर खुदा है मुर्तज़ा, तुमने समझ रखा है क्या? ये तो उलट आसमां फर्शे ज़मीन भला है क्या? ये तो उलट आसमां फर्शे ज़मीन भला है क्या? और शेर बतौर खास मतलब में कि मरहब को ढूंढते हो क्या, उसका जनाजा वो पड़ा। मरहब को ढूंढते हो क्या, उसका जनाजा वो पड़ा। आकर अली के सामने जिंदा कोई बचा है क्या? अली के सामने जिंदा कोई बचा है क्या? अली के सामने और अहले निफाक से कोई 2 महीने 8 दिन लगातार अज़ान अज़ा बुलंद करते हैं, लेकिन नहीं आने वाले नहीं आते हैं। सुने बता खास कि अहले निफाक से कोई शिकवा न कर, गिला न कर। अहले निफाक से कोई शिकवा न कर, गिला न कर। कैसे गए वो याली गूंगा भी बोलता है। ये ज़बान वाले गूंगे की बात है, ये ज़बान वाले गूंगे की बात है, वरना जिनकी ज़बान नहीं थी उन्होंने भी मौला का जिक्र किया है तारीख में तक। कैसे कहे वो यारी गूंगा भी बोलता है क्या? अल्लाह अंबिया इधर, हसनैनो मुस्तफा इधर। अल्लाह अंबिया इधर, हसनैनो मुस्तफा इधर। ज़हरा मुर्तज़ा इधर, बाकी उधर बचा है क्या? बाकी उधर बचा है क्या? और ये शेर बतौर खास समाप्त करूँ मैं आखिरी पढ़ता कि शहर नजात
گیا نہیں، کرب و بلا گیا نہیں۔ ہمارے اتر پردیش میں ایک مولانا صاحب بولی ہے باولا جسے کہتے ہیں، میرے خیال سے آپ لوگ سمجھتے نہیں سمجھتے، اس کا یوز کیا گیا ہے، لیکن استعمال کیا گیا ہے۔ ہاں، شہر نجات گیا نہیں، کرب و بلا گیا نہیں، پھر بھی جنا میں جائے گا، باولا ہو گیا ہے کیا، پھر بھی جنا میں جائے گا، باولا ہو گیا ہے کیا۔ اور میری طرف سے عید زہرا کا یہ آخری شعر اور آپ کے لیے تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ 2 مہینے 8 دن آپ نے لگاتار ماتم کیا ہے، دیکھیں بطور خاص کہ جنت کو ڈھونڈتے ہو تم، آخری پڑھتا کہ ہر ایک فرد کے آواز چاہیے اس شعر پہ، دیکھیں بطور خاص کہ جنت کو ڈھونڈتے ہو تم، جنت تو ہو گئی ہے گم، جنت کو ڈھونڈتے ہو تم، جنت تو ہو گئی ہے گم، تم کو بھلا ملے بھی کیوں، ماتم کبھی حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً وقت کے امام کی خدمت میں جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صلوات امام زمان علیہ السلام معوذ بلند امام زمان علیہ السلام معوذ بلند صلوات۔ چند مناسبتیں ہیں آج کی تاریخ کے عنوان سے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب مختار نے قاتلان امام حسین کے سر کو جناب محمد حنفیہ کی طرف بھیجا، وہ مسرور ہوئے، دعائیں دی، پھر وہ آپ نے مولا سید سجاد کی طرف بھیج دیا۔ دوسرا کہ ایک اور بوڑھے میاں دنیا سے لوٹے، یا یوں کہوں اس جہنم سے اس جہنم کی طرف چلے گئے۔ اور ایک مناسبت یہ بھی ملتی ہے تاریخ میں کہ چونکہ عید زہرا کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجہ کا شادی ہوئی ہے یہاں پر، تو یہ مناسبتیں، اور سب سے بڑی مناسبت یہ کہ یہ بھی ہے کہ تاج پوشی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ تو مولا کے ذکر سے شروع کرتا ہوں کہ لطف اتنا مزید ہو جائے، لطف اتنا مزید ہو جائے، درد الفت شدید ہو جائے، لطف اتنا مزید ہو جائے، درد الفت شدید ہو جائے، پردہ غیب گر اٹھے مولا ہم غریبوں کی عید ہو جائے، ہم غریبوں کی عید ہو جائے۔ تو معبود آج تو کیونکہ عید تبرہ بھی کہا جاتا ہے کہ معبود تیرا شکر مجھے پاؤں دے دیے، معبود تیرا شکر مجھے پاؤں دے دیے، مجھے نہیں آپ سب کو، معبود تیرا شکر مجھے پاؤں دے دیے، ہمیں پاؤں دے دیے زہرا کے دشمنوں کو کچلنے کے واسطے، معبود تیرا شکر ہمیں پاؤں دے دیے زہرا کے دشمنوں کو کچلنے کے واسطے، تو باغ فدق
کے لوٹنے والے عجیب تھے، ایندھن بھی ساتھ لے گئے جلنے کے واسطے، ایندھن بھی ساتھ لے گئے جلنے کے واسطے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایندھن بھی ساتھ لے گئے جلنے کے واسطے، کیوں نہ خوشیاں منائیں اہل ولا، کیوں نہ خوشیاں منائیں اہل ولا، عید زہرا کا روز آیا ہے، کیوں نہ خوشیاں منائیں اہل ولا، عید زہرا کا روز آیا ہے۔ ہر گھڑی رہتا تھا جو محو بکا، وہ امام آج مسکرایا ہے، وہ امام آج مسکرایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ خلد بڑھ جائے گی رونق تیری دیواروں کی، خلد بڑھ جائے گی، اپنا مرتبہ پہچانیے گا، شاعر کی فکر دیکھیے گا کہ خلد بڑھ جائے گی رونق تیری دیواروں کی، ان پہ تصویر لگا دینا عزاداروں کی۔ خلد بڑھ جائے گی، خلد بڑھ جائے گی رونق تیری دیواروں کی، ان پہ تصویر لگا دینا عزاداروں کی۔ عید زہرا ہے، عید زہرا ہے ابھی آگے رجب اور شعبان، عید زہرا ہے ابھی آگے رجب اور شعبان، ابتدا ہو گئی اس قوم میں تہواروں کی۔ عید زہرا ہے ابھی آگے رجب اور شعبان، ابتدا ہو گئی اس قوم میں تہواروں کی۔ تو شعر دیکھیے گا مولا عباس کے حوالے سے، ابتدا ہو گئی اس قوم میں تہواروں کی، تو دیکھ کے دو ہاتھ یہ مقتل میں کہا غازی نے، اب کبھی پڑھ نہیں سکتی ہے علمداروں کی، اب کبھی پڑھ نہیں سکتی ہے علمداروں کی۔ ہجرت کی شب کا سوچئے منظر سکون سے، لطف لیجئے گا اس سکون کا کہ ہجرت کی شب کا سوچئے منظر سکون سے، سوتا ہے کون اوڑھ کے چادر سکون سے، سوتا ہے کون اوڑھ کے چادر سکون سے، تو دریا کو کر کے مشق کے اندر سکون سے، دریا کو رکھ کے مشق کے اندر سکون سے۔ مصرے کی نزاکت نہیں سمجھی آپ نے، دریا کئی مشق کے اندر آتا ہے، لیکن یہ عباس کا معجزہ ہے کہ دریا کو رکھ کے مشق کے اندر سکون سے۔ یہ کون سی دریا؟ دریائے فرات۔ اور 4-5 مصرے مجھے یاد آ گئے کہ پہلے وہ پڑھ دیتا ہوں، اسے بعد میں کہ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، جیسے ساتھی حسین کے نکلے ایسے کسی کے نہیں نکلے، کسی کے بھی نہیں نکلے، کہ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے، بھنور سے دین کی کشتی نکال کر نکلے، بھنور سے دین کی کشتی نکال کر نکلے، اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے، اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین، اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کر نکلے، جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کر نکلے۔ تو فرات دیکھ لے توہین اپنے پانی کی، ہمارے گھوڑے تلک منہ نہ ڈال کے نکلے، فرات دیکھ لے توہین اپنے پانی کی، فرات دیکھ لے توہین اپنے پانی کی، ہمارے گھوڑے تلک منہ نہ ڈال کے نکلے، ہمارے گھوڑے تلک منہ نہ ڈال کے نکلے، اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کر نکلے۔ شعر سنیے گا، جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کر نکلے، تو عجب مجاز کے قیدی کے قید خانے سے یزیدیت کا جنازہ نکلا۔ بھائی نعرہ ایسے مت لگاؤ، نعرہ لگاؤ تو دل کھول کے ایسے لگاؤ جیسے زندہ باد، زندہ باد،
بھائی نے دی ہے، اور 2-4 منٹ اوپر بھی لے سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے 15 پہ بھی ختم کر دوں، گھبرائیے گا نہیں کہ طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا، طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا، آسماں کو میں زمین پر لاؤں کیا۔ آپ کہیں گے ایک بندہ آسمان کو کیسے زمین پہ لا سکتا ہے؟ خدا کی قسم اگر علی کا سچا عاشق ہے تو لا سکتا ہے، آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، سورج کو پلٹا سکتا ہے، لیکن سچا عزادار ہو دیوار سے بات کر سکتا ہے۔ اگر علی کا چاہنے والا سنے بات آ گئی تو پھر جب کوئی علی کا ذکر کرتا ہے میں مچلنے لگتا ہوں۔ آ گئے ایک شخص مولا کی خدمت میں، مولا یہ بتائیے مومن اور امیر المومنین میں فرق کیا ہے؟ نہیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کے جاؤں آپ کو تھوڑا سا۔ ایک شخص ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، یہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہا مولا یہ بتائیے مومن کا خدا کے اوپر اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ مولا نے ایک درخت کو اشارہ کیا، درخت چل کے قدموں میں آ گیا۔ مولا نے کہا مومن کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ اگر وہ درخت کو اشارہ کر دے تو آ جائے، لیکن حقیقی مومن ہو۔ میں نے کہا حقیقی مومن ہے تو کر سکتا ہے، اگر علی کا چاہنے والا حقیقی ہے تو کر سکتا ہے۔ رجب علی خیاط کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ سنیے گا میرا عزیزو۔ مولا مچل جائیے گا خدا کی قسم، مومن میں اور امیر المومنین میں فرق کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے اگر کہہ دے تو ہو جائے۔ کہا مولا سمجھا نہیں؟ کہا اگر مومن کہہ دے دیوار سونے کی ہو جائے تو دیوار سونے کی ہو جائے، مومن اگر کہہ دے دیوار سونے کی ہو جائے تو ساجد بھائی دیکھے سونے کی ہو جائے۔ مولا نے دیوار کی طرف دیکھا، دیوار سونے کی ہو گئی، ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا ابھی تو آپ نے کچھ کہا بھی نہیں کہ اپنا سوال بھول گیا، تو نے سوال کیا کیا تھا؟ تو نے کہا مومن میں اور امیر المومنین میں فرق کیا ہے؟ کہا مومن وہ ہوتا ہے اگر کہہ دے دیوار سونے کی ہو جائے، امیر المومنین وہ ہوتا ہے اگر دیکھ لے تو ہو جائے، اگر سوچ لے تو ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اگر کہہ دے تو ہو جائے، اگر سوچ لے تو ہو جائے۔ طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا، آسماں کو میں زمین پر لاؤں کیا، تو ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، یا علی میں کیا کروں مر جاؤں کیا، یا علی میں کیا کروں مر جاؤں کیا، یا علی میں کیا کروں مر جاؤں کیا۔ اگر پوچھے بتاؤ تازیہ کیسا بناؤ گے، ابھی تعزیے تھے نا آسمانوں کو چھونے والے دیکھے آپ نے۔ اگر پوچھے بتاؤ، دنیا کو بڑی بیماری ہے، تعزیہ ادھر بنتا ہے علم ادھر بنتا ہے، درد ان کے ہوتا ہے۔ اگر پوچھے بتاؤ تعزیہ کیسا بناؤ گے تو کہہ دینا مثال خانہ کعبہ بنائیں گے، تو کہہ دینا مثال خانہ کعبہ بنائیں گے، بلندی آسمانوں کی اسے جھک جھک کے چومے گی، میرے مولا تمہارا تعزیہ ایسا بنائیں گے۔ اب آپ کے مزاج کے شعر کے، میرے مولا تمہارا تعزیہ ایسا بنائیں گے تو علم کے بغض میں دیکھو، خدا کی مار ہے ان پر، علم کے بغض میں دیکھو کبھی جھنڈی بنائیں گے، کبھی جھنڈا بنائیں گے، تو خدا کے سامنے بھی منہ کو وہ سیدھا نہیں رکھتے، کبھی آڑا بنائیں گے، کبھی کرجا کبھی جھنڈی بنائیں گے، کبھی جھنڈا بنائیں گے، خدا کے سامنے بھی منہ کو وہ سیدھا نہیں رکھتے، کبھی آڑا بنائیں گے، کبھی ترچا بنائیں گے۔ نبوت کے، امامت کے، علم کے پاسداروں پر کبھی فتووں کے خنجر ہے، کبھی نفرت کے خنجر ہے، کبھی فتووں کی چنگاری۔ نبوت کے، امامت کے، علم کے یہ ہے کیوں؟ خیبر میں جاگے 40 رات، علم نہ ملا، جاگ نہ بدعت، ستارے کے لیے جاگے، ستارہ نہ ملا، کہہ دیا بدعت،
علم ہاتھ نہ آیا تو بدعت. اب شعر محسوس کیجئے گا کہ نبوت کے، امامت کے، علم کے پاسداروں پر کبھی نفرت کے خنجر ہیں، کبھی فتووں کی چنگاری. اگر عباس کا پرچم تمہارے ہاتھ لگ جاتا، میاں تم کیا تمہارا باپ کرتا تھا زیادہ. اگر عباس کا پرچم تمہارے ہاتھ لگ جاتا، میاں تم کیا تمہارا باپ کرتا تازیہ داری. سلوات پڑھے محمد والا محمد کو. کہیں یہ سکون نہ بھول جاؤں، اس لیے پہلے اس سکون پہ آ جاؤں کہ ہجرت کی شب کا سوچئے منظر سکون سے. ہجرت کی شب کا سوچئے منظر سکون سے. سوتا ہے کون اوڑھ کے چادر سکون سے، دریا کو رکھ کے مشق کے اندر سکون سے. اب جا رہا ہے ثانی حیدر سکون سے. اب شعر دیکھیے گا، اب جا رہا ہے ثانی حیدر سکون سے، تو چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے. شعر دیکھے گا خدا کی قسم سکون سے کہ چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے. چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے، لیکن کھڑے ہوئے ہیں 72 سکون. لیکن کھڑے ہوئے ہیں 72 سکون سے. پھر مصرے ذہن میں آئے، ادھر سے ادھر جاتا ہوں کہ کھڑے ہوئے ہیں 72 سکون سے. کیوں کھڑے ہیں 72 سکون سے؟ سنیے. یوں بڑھایا زندگی کا حوصلہ شبیر نے. خدا کی قسم بہت پسند کرتا ہوں ان مصروں کو. یوں بڑھایا زندگی کا حوصلہ شبیر نے، ہر قدم کو موت سے آگے رکھا شبیر نے. یوں بڑھایا زندگی کا حوصلہ شبیر نے، ہر قدم کو موت سے آگے رکھا شبیر نے. تو مطمئن مقتل میں ہے دیکھو 72 سورما. کیوں ہے مطمئن مقتل میں ہے دیکھو 72 سورما. لگ رہا ہے دے دیا آب بقا شبیر نے. لگ رہا ہے دے دیا آب بقا شبیر نے. آب بقا شبیر نے. اب شعر سنیے گا کہ دیکھیے یہاں پر مواصلت دی گئی ہے کعبے سے مولا امام حسین کو، کیونکہ کعبہ بلند ہے، ٹھیک ہے، اور جناب جون جو کالا جن کا رنگ تھا اسے حجر اسود سے، ٹھیک ہے، سنگ اسود سے، یعنی کالا پتھر. اب شعر دیکھیے گا. یوں بڑھایا زندگی کا حوصلہ شبیر نے، ہر قدم کو موت سے آگے رکھا شبیر نے. مطمئن مقتل میں ہے دیکھو 72 سورما. لگ رہا ہے دے دیا ہے، لگ رہا ہے دے دیا آب بقا شبیر نے. لگ رہا ہے دے دیا آب بقا شبیر نے. تو سنگ اسود کے لیے لو آج کعبہ جھک گیا. ارے جون کے چہرے پہ چہرہ رکھ دیا شبیر نے. سنگ اسود کے لیے لو آج کعبہ جھک گیا. سنگ اسود کے لیے لو آج کعبہ جھک گیا. ارے جون کے چہرے پہ چہرہ رکھ دیا شبیر نے. صلوات پڑھے محمد والے لیکن کھڑے ہوئے ہیں 72 سکون سے. لیکن شعر دیکھیے گا، لیکن کھڑے ہوئے ہیں 72 سکون سے. لیکن کھڑے ہوئے ہیں 72 سکون سے. تو حیران ہرملا ہے یہی سوچ کر. مصرے کا لطف لیجئے گا. حیران ہرملا ہے یہی سوچ کر. آئے ہنسے چلے گئے اصغر سکون سے. حیران ہرملا ہے یہی سوچ کر. آئے ہنسے چلے گئے اصغر سکون سے. شعر دیکھیے گا. تو کوئی حسین جیسا نمازی نہ مل سکا. کوئی حسین جیسا نمازی نہ مل سکا. ارے سجدہ کرے جو تیروں کے اوپر سکون سے. سجدہ کرے جو تیروں کے اوپر سکون سے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر.
لگ رہا ہے اب تھک گئے، بس آخر کرتا ہوں کہ کیوں مصلی پا میرے تسبیح نورانی نہ ہو، کیوں مصلی پا میرے تسبیح نورانی نہ ہو، حوض کوثر کیا بھلا اس میں اگر پانی نہ ہو، کیوں مصلی پر میرے تسبیح نورانی نہ ہو، کیوں مصلی پر میرے تسبیح نورانی نہ ہو، حوض کوثر کیا بھلا اس میں اگر پانی نہ ہو، تو اس جگہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو زہرا کا جواب۔ آج کی عید زہرا ہے کہ اس جگہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو زہرا کا جواب، جس جگہ فضا کی جوتی کا کوئی ثانی نہ ہو، جس جگہ فضا کی جوتی کا کوئی، خدا کی قسم کوئی جناب زہرا کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ جناب زہرا کا تو بڑی بات ہے، جناب فضا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن دنیا نے کرنے کی کوشش کی، وہ جناب زہرا جیسی، وہ جناب زہرا جیسی، یہ کیا تھا؟ یہ بغض تھا جناب زہرا کا۔ آپ جانتے ہیں، بس میرے عزیزوں ختم کر دوں گا، آپ جانتے ہیں روزے کو مسمار کیا گیا جناب زہرا کے، روزے کو گرایا گیا، کیوں؟ یہ بغض کی نشانی ہے۔ دنیا میں زندگی میں بھی بغض، مرنے کے بعد بھی بغض، روزے کو گرا دیا گیا۔ کیوں گرایا گیا روزے کو؟ تاکہ فاطمہ کی عظمت کم ہو جائے۔ بے وقوف سمجھ رہا تھا فاطمہ کی عظمت روزے کی وجہ سے، فاطمہ کی عظمت زری کی وجہ سے، فاطمہ کی عظمت دیواروں کی وجہ سے، فاطمہ کی عظمت قبے کی وجہ سے، فاطمہ کی عظمت روزے کی وجہ سے۔ بے وقوف تھا، کیوں گرایا روزے کو؟ سوچ رہا تھا فاطمہ کی عظمت روزے کی وجہ سے، قبے کی وجہ سے، دیواروں کی وجہ سے، دیواروں کی وجہ سے، اس لیے روزے کو گرا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں، عقل کا اندھا ہے بھائی، فاطمہ کی وجہ سے، فاطمہ کی وجہ سے دیواروں کی عظمت، فاطمہ کی وجہ سے روزے کی عظمت، فاطمہ کی وجہ سے دیواروں کی عظمت، فاطمہ کی وجہ سے روزے کی عظمت، فاطمہ کی وجہ سے زری کی عظمت، فاطمہ کی وجہ سے قبے کی عظمت، فاطمہ کی وجہ سے۔ لیکن وہ فاطمہ کی عظمت کو گھٹانا چاہتا تھا۔ آل سعود نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے، فاطمہ کے روزے کو گرا دیا، روزے کو گرا دیا، روزے کو گرا دیا، ہمارے روزے کو تو گرا دیا، فاطمہ کے روزے کو تو گرایا، لیکن فاطمہ کے روزے سے لفظ جنت کو نہ مٹا سکا۔ فاطمہ کے روزے سے لفظ جنت کو نہ مٹا سکا۔ اس جگہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو، نکلے ہو زہرا کا جواب، جس جگہ فضا کی جوتی کا کوئی ثانی نہ ہو، تو کیسا سردار ملائک کون رضوان جنا، کیسا سردار ملائک کون رضوان جنا، جب تلک زہرا تیری چوکھٹ کی دربانی نہ ہو۔ کیسا رضوان جنا، کیسا سردار ملائک، کیسا رضوان جنا، جب تلک زہرا تیری چوکھٹ کی دربانی نہ ہو، جب تلک زہرا تیری چوکھٹ کی دربانی نہ ہو، تو روٹیوں کو بھیج کر رستہ بتا دے فاطمہ، روٹیوں کو بھیج کر رستہ بتا دے فاطمہ۔ آپ تھک گئے ورنہ اس شعر کو ایسے نہ سنتے کہ روٹیوں کو بھیج کر، روٹیوں کو بھیج کر رستہ بتا دے فاطمہ، تاکہ آیت کو اترنے میں پریشانی نہ ہو، تاکہ آیت کو اترنے میں پریشانی نہ ہو، تاکہ آیت، بہت سارا جو میں لایا تھا ادھر ادھر کا پڑھ دیا، وقت کافی ہو گیا، تو اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ درخواست گزار ہوں قبلہ و کعبہ علی جناب مولانا شوکت صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ عظمت شہزادی کونین بابا سے بلند حاضرین محفل سلام علیکم۔ دیکھیے آپ حالات آپ بھی سمجھ رہے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں، بخدا قسم ایسی محفل کے بعد تقریر کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن یہ چونکہ حق ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت تک پہنچا دوں، لیکن سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں
اس مسرت موقع کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. ایک سلوات پڑھ دیں. جس طریقے سے آپ نے شاعروں کو سنا اور جس طریقے سے آپ نے مولانا کو سنا، یقین جانے بہت اچھی محفل، اور جس منزل پر آپ جانا چاہتے وہ منزل پر آپ پہنچ گئے. کیونکہ اب میرا وقت آیا ہے تو میں بارہا اپنی باری میں کہتا ہوں کہ اب جگر تھام کے بیٹھو کہ میری باری ہے. بہرحال آغا نے ابھی جو سانحہ پیش کیا ہے آپ کی خدمت میں اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر دے رہا ہوں. شاید میں بس چونکہ مقدمے کے لیے اب وقت نہیں ہے، اب اپنے عنوانات کو بیان کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، تو جلدی کہ پگلی ریت کے گنہگار ولی آل سعود ظلم کرتے رہے اور عدل کا عنوان رہے. ہم صحابہ کی غلامی کریں پھر بھی کافر، وہ مزارات گرا کر بھی مسلمان رہے. صلوات علی محمد. دیکھیے یہ اور بات ہے کہ مجمع میرے درمیان بہرحال جو مختصر ہے، لیکن پریشان مت ہوئیے، چونکہ بارہا بھی آپ نے تقریر میں سنا اور اس میں سنا کہ کربلا میں جو لوگ گئے مختصر تھے لیکن بہت معتبر تھے. جتنے گئے یہ اور بات ہے کہ بہت مختصر گئے، لیکن جو شہ کے ساتھ گئے معتبر گئے یہ اور بات ہے. لیکن آپ بھی جتنے ہیں یہ کوئی کم نہیں ہے. بس یہ احساس مت ہونے دیجیے گا کہ قبرستان میں پڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ الحمدللہ ہے بیدار ہیں، ہمارا ضمیر بیدار ہے، ہم بیدار ہیں. اب چونکہ یہ خوشی کا موقع ملا ہے تو بہرحال جس قدر خوش ہو سکتے ہیں آپ ہو جائے، کیونکہ پھر زندگی کا کوئی معلوم نہیں کہ کب کہاں اور کیسے کس لمحے میں گزر جائے. کیونکہ خود قرآن مجید شاید اسی موقع کے لیے وہ بارہا چیخ کر اعلان کر رہا کہ انہو ہوا اب کا وہ اضحکا، کہ بے شک پروردگار عالم وہ ہے کہ جو رلاتا بھی ہے اور ہنساتا بھی ہے. آپ اسی مناسبت کو، اس آیت کو لیجئے اور اپنے فرش عذاب پر منطبق کر لیجئے کہ ہم نہ کبھی خود روتے ہیں اور نہ کبھی خود ہنستے ہیں، کیونکہ جب امام روتا ہے تو ہم روتے ہیں، امام ہنستا ہے تو ہم ہنستے ہیں. صلوات علی محمد. کیونکہ یہ فرش عزا ہے نا. ابھی آپ فرش محفل پہ بیٹھے تھے، کچھ لمحے پہلے آپ فرش عزا پہ بیٹھے تھے، کچھ لمحے کے بعد آپ فرش محفل پہ بیٹھے ہیں. تو اس کے معنی ہم خود سے بیٹھے ہیں. ہم کوئی پاگل قوم ہے کہ کبھی ہم روتے ہیں اور کبھی مسکراتے ہیں. یہ تو اظہار مقام تسلیم اور اطاعت ہے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے ہمارا امام اگر ہنسے تو ہم کو بھی ہنسنا ہے. کیونکہ خود امام فرماتے شیعت لنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. ہمارا شیعہ وہی ہے جو ہماری خوشی پر خوش ہوتا ہے اور ہمارے غم میں غمگین ہوتا ہے. صلوات علی محمد. ہم یہاں پر کسی خوشی کی تمنا لے کر نہیں بیٹھے، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں بتانا ہے کہ امام خوش ہوئے. 2 مہینہ 8 دن آپ نے غم منایا. کس لیے غم منایا؟ کیونکہ میرا امام غمگین تھا. آج یہ خوشی منانے کی دلیل ہی یہی ہے کہ ہم خوشی اپنے طریقے سے نہیں مناتے، ہم خوشی اپنے طریقے سے نہیں اور غم بھی اپنے طریقے سے نہیں مناتے. جیسا کہ قرآن سورہ نجم میں آیت نمبر 49 میں ارشاد فرما رہا ہے انہو ابکا واضحکا. خدا ہی وہ ہے کہ جس کو خوش کر دیتا ہے اور خدا ہی وہ ہے کہ جس کو غمگین کر دیتا ہے. اس کے بعد والی آیت خدا ہی وہ ہے کہ جس کو زندہ کرتا ہے اور خدا ہی وہ ہے جس کو موت دے دیتا ہے. اب یہ محفل منا کر اس بات کی دلیل بنا رہے ہیں کہ دیکھو ہم اس سے پہلے غمگین تھے، تو اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ ہم مردہ ہیں. ہم یہ جشن منا کر بتا رہے ہیں جب تمام لوگ مردہ ہوتے ہیں تو ہم زندہ ہوتے ہیں. صلوات علی محمد. ہم زندگی تلاش نہیں کرتے، ہمیں زندگی یہاں سے ملتی ہے. ہم غم کی تلاش یعنی غم کو بھی تلاش نہیں کرتے، ہمیں غم آسانی سے مل جاتا ہے. ابھی پیاس کے سلسلے میں آگا جو مصرے آپ فرما رہے تھے اس میں 4-6 مصرے مصدق مجھے یاد آ گئے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. پہلے ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد
بیٹھے ہیں نا بہرحال محفل کے لیے، تو خدا قسم اگر آپ نے سن لیا تو میں پڑھنے کے لیے حاضر خدمت ہوں، اگر واقعا آپ نے سن لی. کیونکہ دیکھیے اس موقع پر، اس ماحول میں بہرحال اب شاعر ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کو پوری محفل کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ میرے پیچھے اب کوئی شاعر نہیں، جس طرح نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا تو امامت کے بعد بھی کوئی امامت نہیں ہے. جو نبی بنا کر چلے گئے بس وہ ساری چیزیں وہی ہے. یہ اور بات ہے کہ نبی بنا کر کچھ اور گئے، لوگوں نے کچھ اور بنا لیا، اور بات ہے، بات کی بات ہے. بہرحال اسی کے ضمن میں سنیے کہ ایک بات آگے پیش کر دوں واقعے کے ساتھ کہ ایک 60 سال کا بوڑھا در اہل بیت پہ جھاڑو لگا رہا، ایک 90 سال کا بوڑھا، لعنتی نام بہرحال میں لینا گوارا نہیں کرتا، اکثر و بیشتر گریز کرتا ہوں. اس مقدس اور پاکیزہ محفل میں اگر کسی نجیس شخصیت کا نام لے جائے تو پھر سوچیے کہ کیفیت کیا ہوتی. ایک 90 سال کا بوڑھا در اہل بیت سے گزر رہا تھا تو اس نے کہا کہ سلمان کیا کر رہا ہے؟ بزرگ ہے، زمانے میں عزت ہے تیری، جان نماز پڑھ، روزے رکھ، مسجد میں اعتکاف کر. تو سلمان نے پلٹ کر جواب دیا، اچھا یہ بتا یہ تمام چیزیں لوگ کرتے کیوں ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں، حج کیوں کرتے ہیں، خمس کیوں دیتے ہیں؟ بلکہ جواب دیا کہ بھائی یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے نبی کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ تمام چیزیں کرو گے تو آخرت میں آپ کو جنت نصیب ہوگی، آخرت میں آپ کو جنت نصیب ہوگی نا. اب ابھی جانے محترم سلمان کا جواب دیے تو سلمان نے یہ جواب دیا کہ جو چیز تیرے خواب و خیالوں میں لگی ہے یا کوثر و زمزم کے پیالوں میں لگی ہے، اور دیتا ہوں اپنے ریش سے در شاہ پہ جھاڑو، ارے جنت تو میرے ریش کے بالوں میں لگی، دیتا ہوں اپنی ریش سے در شاہ پہ جھاڑو، جنت تو میرے ریش کے بالوں میں لگی ہے. حضرات محترم توجہ فرمائیے گا، جس کی جنت جو پوری دنیا جس جنت کے پیچھے پڑی ہو، جس کے لیے عبادتیں کی جا رہی ہو، سلمان کہہ رہے ہیں جنت میرے ریش کے بالوں میں ہے. تو جب سوچے کہ سلمان در اہل بیت پہ جھاڑو دے کر اتنا بڑا فخر محسوس کر رہے ہو تو جو صاحب جنت ہو اس کا کیا عالم ہوگا. ایک صلوات علی محمد. صاحب جنت کا کیا ہوگا کہ جس نے آپ کے لیے کہا کہ جس کا جی چاہے بلا لو. یاد ہے نا مجلس ظاہر الحسین مشفع یوم القیامت لمئۃ الرجل. دیکھیے ربط ابھی بھی الحمدللہ باقی ہے. اس سلمان کا عالم جب یہ ہے تو سوچئے کہ جو صاحب جنت ہے، کہ جو قسیم النار والجنہ ہے، اس کا عالم کیا ہوگا. اب چونکہ ایک روایت بہت سی باتیں پڑھنی تھی لیکن اب چونکہ وقت نہیں ہے، بہرحال اب روایت ہے کہ امام زمانہ کی آج تاج پوشی ہے. دیکھیے میں اس سے انکار نہیں کرتا اور روایت آپ کے سامنے بارہا سنتے ہیں، لیکن کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اسی کے ضمن میں، تاکہ لوگوں کے درمیان یہ شبہات پیدا نہ رہ جائے کہ کیا صرف اور صرف امام زمانہ کی تاج پوشی ہے. اگر یہ مانتے ہیں آپ کے صرف اور صرف امام زمانہ کی تاج پوشی ہے اور اس کے پس منظر بہت سی چیزوں کو اگر آپ پوشیدہ رکھ رہے ہیں، چھپا دے رہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ مسئلہ ہوتا تو 21 رمضان کو جب مولا کائنات کی شہادت تھی تو 22 رمضان کو آپ نے تاج پوشی کیوں نہیں منائی؟ امام حسن کی تاج پوشی منانا چاہیے. کربلا کے میدان میں جب 10 محرم کو امام حسین شہید ہو گئے تو 11 محرم کو امام سجاد کی تاج پوشی آپ نے منائی؟ نہیں منائی. 25 محرم کو جب امام سجاد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو 26 محرم کو آپ نے تاج پوشی امام محمد باقر منایا نہیں منایا. تو اس تاج پوشی کے پیچھے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خوشیاں کہ جس کو دیکھ کر امام سجاد مسکرائے تھے وہ پس پردہ رہ جائے اور وہ ظاہری نہ ہو. کیونکہ روایت ہے کہ جب امام کے سامنے حرملہ کا سر آیا تو امام مسکرا دی، امام مسکرا دی. سب سے بڑے ملعون کا سر آیا امام کی خدمت میں، اور خدا قسم امام مسکرا اگر نہیں دیتے بعد کربلا، اگر 2 مہینے 8 دن کے بعد اس دن اگر امام نہیں مسکراتے تو ہم بھی تا قیامت نہیں مسکراتے. امام اگر غمگین رہتے تو ہم بھی غمگین رہتے، کیونکہ ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ ہم اتباع اور تسلیم کے قائل ہیں. اگر نبی نے بتا دیا کہ میرے بعد اس کو جانشین بناؤ تو ہمیں یہ جرت نہیں کہ ہم سقیفہ میں جا کے کسی اور کو بنا دیں، ہمیں یہ جرت نہیں ہے. اچھا بعض لوگ اسی کی پشت پر آ کے کہتے ہیں، پیچھے آ کر کہتے ہیں کہ بھائی وہ چھوڑیے، چلیے اتحاد، اور وہ ابھی حالات بہت خراب ہے اور زمانہ بہت خراب ہے، یہ بھی ہمارے بھائی ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہے، یہ فلاں بھی ہمارے بھائی ہے. تو میں بارہا اس کے پیچھے ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ قدم بڑھاؤ تو کار ثواب کی خاطر، قدم
بڑھاؤ تو کار ثواب کی خاطر، دلوں سے دور یہ بغض و عناد کر لیں گے، اور تورا قاتل زہرا پہ ساتھ آ کے کرو، سقیفہ چھوڑ دو ہم اتحاد کر لیں گے، سقیفہ چھوڑ دو ہم اتحاد کر لیں گے۔ آپ جب تک اس کو نہ چھوڑیں گے تو پھر اتحاد کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ آپ اگر ہم سے اتحاد چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی، اور یہ قربانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے وہ قوم جو حقیقی قربانی پیش کرتی ہے خدا کی راہ میں، وہ قوم مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتی ہے۔ آج کتنی قومیں ایسی ہیں جو قربانیاں دے رہی ہیں آقا، لیکن معاملہ پوری دنیا میں آج بدنام ہے، آج پوری دنیا میں بدنام ہے۔ جب کربلا میں لوگوں کا یہ اجتماع دیکھا گیا تب زمانے کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آج پوری دنیا سوئی ہوئی ہے لیکن حسین کے عزادار بیدار ہے، کیونکہ دنیا کے ہر گوشے سے لوگ کربلا پہنچ رہے تھے، جس کا وطن نہیں ہے وہ کربلا پہنچ رہے تھے۔ زمانے کو پتا چل گیا نا کہ امام حسین کی لوگ زیارت کے لیے کیوں نہیں پہنچے۔ آج بڑوں کا مزار خالی ہے، آج بڑے بڑوں کا مزار خالی ہے۔ آج پوری دنیا میں گشت کریے اور جا کے دیکھیے کہ اگر کوئی پر نور روضہ امام حسین علیہ السلام کے جیسا ہو تو میرا گریبان پکڑ لیجیے۔ جنت تو صرف حسین کے دروازے ہی پر ملے گی، اور یہ بات حور کو بڑے اچھے سے معلوم تھا۔ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، اب دیکھیے جیسا ماحول ویسی باتیں ہیں۔ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے، قضا کو اپنی گلی کا غلام کہتا ہے، قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے، اور اسی حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام کرتا ہے۔ سلام اللہ محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد۔ لیکن مجھ سے فرمائشیں بہت زیادہ کی گئی تھی اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اتنے شاعروں کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ محفل تب شروع نہیں ہوتی جب شاعر یہاں پر آتا ہے، جب تمام مومنین اکٹھا ہو جاتے ہیں محفل شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بس سر فہرست جو چاہتا ہے کہ اب چونکہ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ تھا، شاعر کو بلایا، دیوبند خزائی کو بلایا، کہا کہ بھائی میرے بابا کی شان میں جو اشعار تم نے لکھے وہ پڑھو۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کے جیب سے 10 روپے نہیں نکل رہے تھے، شعر تو آپ سماعت فرما رہے تھے اور اچھے شعر پڑھ رہے تھے، لیکن حوصلہ افزائی کے لیے 10 روپے بھی آپ کے جیب سے نہیں نکلے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے حسین سے لیا ہے، ابھی دے نہیں پا رہے ہیں، ابھی آپ مقام بیعت میں ہے، بالکل صحیح طریقے سے آپ اترے نہیں ہیں۔ یعنی ظاہری بیعت تو حسین سے ہو گئی ہے لیکن روح نے ابھی بیعت نہیں کی ہے۔ تو حسین کے نام پہ تو لوگ لٹا دیتے ہیں۔ آپ صلوات علی محمد تو امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو شعر دیوبند خزائی نے لکھا تھا، وہ شعر جب پڑھا تو امام رضا نے اپنی رضا اتار کے دی تھی، اپنی رضا اتار کے دی تھی اور کہا دیوبند میں بشارت دیتا ہوں تو جنتی ہے، کیونکہ تو نے میرے بابا کے شان میں ایسے شعر کہے کہ کائنات میں بھی کسی نے نہیں کہے، اور خدا قسم جیسے جیسے شاعر چلے گئے ہیں نا وہ شاید دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں ہو سکے، کیونکہ بہت سی ایسی کمیاب چیزیں جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ کم تری ہوتی، اس کی کثرت زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ہمارے پہلے کے بزرگ علماء کو دیکھ لیجیے، جو آئے اس دنیا میں بہت سی باتیں انہوں نے کہی، جس کی باتوں کو سننے کی چاہت ہوتی تھی، جس کی باتوں کو سننے کی دل کرتا تھا، لگتا تھا کہ وہ بارہا بولتے رہے اور بیٹھے رہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا سے چلے۔ ہمارے بزرگ اس بات کی شاہد ہیں کہ عزاداری ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں، اور اس کے بعد جب مجلس ختم ہوتی تھی تو وہ بتاشا وغیرہ جو میٹھا آتا تھا تو وہ سب لوگ تقسیم کرتے تھے۔ میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا بہت چھوٹے میں، تو وہ رواج ہمارے گاؤں میں چلتا تھا۔ یہ آج شان و شوکت اور یہ عزاداریاں اور یہ مسجدیں اور یہ، لیکن عزیزان محترم دیکھیے جتنی ترقی ہوتی گئی ہے نا، تبرکات میں جتنی ترقی ہوتی گئی ہے، لوگوں میں ایک چیز بہت کثرت کے ساتھ پیدا ہو گئی، یہ ریاکاری بڑی کثرت کے ساتھ پیدا ہو گئی۔ ہماری مجلس ہے، تم نے بریانی بانٹا تو ہم اس سے بہتر بانٹیں گے، تم نے کھانا کھلایا تو ہم اس سے بہتر بانٹیں گے۔ بھائی تم نے رائتا رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ بھائی نہیں رکھا تھا، ہم رکھیں گے۔
امام حسین علیہ السلام سے اگر آپ پوچھیں گے نا مولا یہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے عزاداریوں میں، یہ جو کمپٹیشن تھا ہماری محفل تمہاری محفل، ہماری مجلسیں تمہاری مجلسیں، ہمارا ممبر تمہارا ممبر، ہمارا ذاکر تمہارا ذاکر، یہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے اس زمانے میں، آپ پوچھیں امام حسین علیہ السلام سے مولا آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ آج ہمارا شاعر صرف اسی لیے شاعری کرتا ہے کہ زمانے میں اس کو شہرت ملی۔ خدا قسم اگر آپ زمین کے ساتھ تہے میں بھی اگر آپ شعر کہیں گے اور اللہ اگر چاہے آپ کو پوری دنیا میں شہرت دے دے، بشرط ان کہ آپ کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے کم نہیں تھے، لیکن ساتھ چلنے والے صرف 72 ہی ملے۔ امام حسین کو اس کے معنی یہ ہے کہ محبت کی ضرورت نہیں ہے، ہم خیال اور ہم مزاج لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ امام حسین کے ہم مزاج ہو گئے تو اس کے معنی یہ کہ آپ حسین کے ساتھ، آپ کو وہاں جا کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی کہاں گئے تھے، کربلا گئے تھے، کتنی بار گئے تھے، 3 مرتبہ گئے تھے، بڑے خوش نصیب ہو تم 3 مرتبہ کربلا گئے تھے۔ یہ دعویٰ مت کرو کہ 3 مرتبہ کربلا گئے تھے اور کون ہے مجھ سے زیادہ پیسہ والا۔ جو ایک بار فرشتوں کو اجازت مل جاتی ہے نا، خدا قسم دوبارہ ان کو اجازت نہیں ملتی کہ جائے، کیونکہ اتنا پینڈنگ میں پڑے ہیں فرشتے، اتنے لوگ لائن لگا کر ہیں کہ ایک فرشتہ امام حسین کی زیارت کرتا ہے دوبارہ اس کو شرف نہیں ملتا۔ آپ کو تو 3 مرتبہ زیارت کا شرف ملتا ہے۔ آپ کوشش کرو کہ کسی غیر کو بھیجو، کسی دوسروں کو بھیجو۔ اور امام کو وہ کام سب سے زیادہ پسند ہے جو خاموشی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ امام سجاد جب اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کو پتا چلا وہ جو 10,000 گھروں میں روٹیاں پہنچاتا تھا، روایت تو یہی بتاتی ہے 10,000 گھر، بعض روایتوں کے تحت 8,000 گھر، لیکن اس کے معنی یہ ہے کہ پورے مدینے میں جو روٹیاں پہنچا رہا ہے، رات کی تاریکیوں میں جب امام سجاد چلے گئے تب جا کر پتا چلا کہ یہ تو شخصیت امام سجاد کی تھی جو رات کی تاریکیوں میں آ کر روٹی پہنچاتی تھی۔ لیکن آج ہوتا کیا، کسی شاعر کو بھی اگر 10 روپے دینے ہو تو مجمع کو ایسے دکھا کے 10 روپے 10 روپے۔ مجھے انصاف سے بتائیے کہ زمانہ اس طرف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اور اس بات کے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو شعر میں نے ابھی پڑھا نہیں، اس لیے ایک مقدمہ بنا رہا ہوں۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کو خالص لوگوں کی ضرورت ہے۔ پہلے مجمع نہیں ہوتا تھا اتنا، لیکن خالص لوگ ہوتے تھے مجمع میں جو امام حسین کی مجلس کو سنتے تھے اور پھر روتے روتے گھر چلے جاتے تھے۔ عالم یہ ہوتا تھا کہ آدھے گھنٹے مجلس کے بعد روتے تھے۔ آج مجمع کی کثرت بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ ہے، اہتمام بڑے اچھے سے ہے، لیکن آج امام حسین کے نام پہ کسی کے آنکھوں میں آنسو نہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج صرف امام حسین علیہ السلام کے نام پہ تو آ رہے ہیں لیکن معرفت کے ساتھ نہیں آ رہے، کیونکہ لوگوں کو پہلے معرفت کی حسین نے میرے لیے پورا گھر لٹا دیا، پورے کنبہ لٹا دیا، لہذا ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم حسین کے نام پہ پوری دنیا لٹا دیں۔ اسی لیے تو فرش عزا پہ آتے تھے۔ تو کسی نے بہت اچھا جملہ کہا کہ فرش عزا امانت ہے، آپ نے اپنے باپ داداؤں سے جیسے لیا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ویسے ہی پہنچائے جیسے آپ نے لیا تھا۔ امانت میں خیانت نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہمارا چاہنے والا وہ نہیں ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ امام فرماتے میرے جملے نہیں۔ تو یہ جو فرش عزا ہے اس کی اہمیت کو سمجھیے، جیسے آپ نے اپنے باپ داداؤں سے لیا ہے ویسے آپ اپنے بچوں تک منتقل کریے اور کہیے کہ بیٹا جب اس فرش پر آ جاؤ تو ہنسنا نہیں ہے، مذاق نہیں کرنا۔ یہ فرش عزا ہی ایسا ہے، کسی معمولی ہستی سے تھوڑی لیا آپ نے، مجھ سے تھوڑی لیا، امام سے لیا۔ شاعر کہتا ہے کہ پیاس کیا ہم سے جدا کرتی خدا کی یاد کو، ہم نے پانی پر نہیں رکھا تھا اس بنیاد کو، قید میں ہم تو عبادت کے لیے بیدار تھے، یہ بتاؤ نیند کیوں نہیں آئی سیاد کو۔ اب خدا قسم جو اردو سے واقف ہے وہ تو واقف ہے، اب مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ شعر میں کس کو سمجھا سکوں گا۔ پیاس کیا ہم سے جدا کرتی خدا کی یاد کو، ہم نے پانی پر نہیں رکھا تھا اس بنیاد کو، قید میں ہم تو عبادت کے لیے بیدار تھے، یہ بتاؤ نیند کیوں نہیں آئی سیاد کو۔ اور اے امیر شام تجھ کو کیا ملا شبیر سے، فرش زینب کے ملے ممبر ملا سجاد کو، فرش زینب کو ملا ممبر ملا سجاد کو۔ یہ فرش، یہ ممبر، یہ عزاداری، یہ صرف اور صرف امام سجاد کا صدقہ ہے جو آپ سے صلوات اللہ محمد بہرحال اب جو اپنے
اپنے حصے کا جو شعر ہے وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دے رہا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا. اچھا، یہ شعر سنانے سے پہلے ایک آسان شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ جو کربلا آپ جا رہے ہیں، بہت سے الگ الگ زبانوں کے لوگ رہتے ہیں. بار آپ پتہ نہیں آپ نے شعر سنا یا نہیں سنا. اگر نہیں سنا تو سن لیجیے، اور اگر سن رکھا ہے تو تکرار ہو جائے گی دوبارہ. یہ جو آپ جاتے ہیں، یہ جو دوسرے ممالک کے جو لوگ کربلا میں موجود ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ آپ کو فرش عذاب میں ملے گا. کیسے؟ مجلسیں ہونے سے کتنا فائدہ ہونے لگا. دیکھیں، بیدار ہو جائیے، کیونکہ میں شعر سنا رہا ہوں. میرے مجمع میں ایک آدمی بھی اگر آپ نے ذہن کو منتقل کر دیا دوسری طرف، تو میں سمجھوں گا کہ خدا قسم آپ نے حسین سے حق ادا نہیں کیا. کیونکہ شعر میں اپنے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، شعر میں حسین کے نام میں پڑھ رہا ہوں. مجلسیں ہونے سے کتنا فائدہ ہونے لگا. ہر زبان کا ہر زبان میں ترجمہ ہونے لگا. مجلس ہونے سے کتنا فائدہ ہونے لگا. ہر زبان کا ہر زبان میں ترجمہ ہونے لگا. اور صبح عاشورا عزا دینے کو اکبر چل دیے، راستہ ہر کے لیے آراستہ ہونے لگا. صبح عاشورا عزا دینے کو اکبر چل دیے، راستہ ہر کے لیے آراستہ ہونے. آپ تھوڑا بیدار ہو جائے تو یہ آخری مثال کی خدمت میں پیش کروں کہ مجلس ہونے سے کتنا فائدہ ہونے لگا. ہر زبان کا ہر زبان میں ترجمہ ہونے لگا. ہر زبان کا ہر زبان میں ترجمہ ہونے لگا. اور صبح عاشورا عزا دینے کو اکبر چل دیے، راستہ ہر کے لیے آراستہ ہونے لگا. راستہ ہونے کے لیے، راستہ ہر کے لیے آراستہ ہونے لگا. راستہ ہر کے لیے آراستہ ہونے لگا. اب امام محمد، امام جناب علی اصغر ہے اور جناب علی اکبر ہے، اور میدان کارزار ہے، اور دونوں کی گفتگو ہے. راستہ ہر کے لیے آراستہ ہونے لگا. اصغر اکبر سے کہتے ہیں تم بڑے ہو، تم سینہ توڑو میں توڑوں تیر کو. نہیں ایسے نہیں نعرے ان کے، تم بڑے ہو. اصغر کہہ رہے ہیں اکبر کو تم بڑے ہو، تم سینہ توڑو میں توڑوں تیر کو. ارے بھائیوں کے بیچ رد میں مشورہ ہونے لگا. تم بڑے ہو، تم زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد. تم بڑے ہو، تم سینہ توڑو میں توڑوں تیر کو. تم بڑے ہو، تم سینہ توڑو میں توڑوں تیر کو. تم بڑے ہو، تم سینہ توڑو میں توڑوں تیر کو. بھائیوں کے بیچ رن میں مشورہ ہونے لگا. قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا. قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا. نوکے نیزہ کی بلندی پہ میرا سر ہوگا. یہ مصرع خدا قسم ایسے سننے کا نہیں تھا. مجھے یقین ہو گیا کہ کسی قبرستان میں پڑھ رہا ہوں. شہر خاموشہ ہے. قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا. نوکے نیزہ کی بلندی پہ میرا سر ہوگا. کس کے چہرے پہ شہادت کی چمک آتی ہے، فیصلہ اس کا چراغوں کو بجھا کر ہوگا. کس کے چہرے پہ شہادت کی چمک آتی ہے، کس کے چہرے پہ شہادت کی چمک آتی ہے. روک دو مصرع تو شعر سنیے. سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے. سن کر علی کا ہے آپ نے نہیں کہا خدا قسم. سن کر علی کا ذکر جو چہرہ بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. اب ان کو جانماز بھی کرتی نہیں قبول، جو بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے. اب ان کو جانماز بھی کرتی نہیں قبول، جو بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے. بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں مگر آپ آرام سے نہ سنیے گا. جو بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے، یہ کہہ کے چوک اٹھتا تھا خوابوں میں ہرملا، مختار ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ مختار ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گئے. قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا. نوکے نیزہ کی بلندی پہ میرا سر ہوگا. کس کے چہرے پہ شہادت کی چمک آتی ہے، فیصلہ اس کا چراغوں کو بجھا کر ہوگا. پوری دنیا کو شوکت رضوی چیلنج کر رہا ہے کہ تم 72 کو غلط لکھ ہی نہیں سکتے ہرگز. تم 72 کو غلط لکھ ہی نہیں سکتے ہرگز. جو اردو جانتا ہے خدا قسم آسان لفظوں میں پڑھ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے گا. تم 72 کو غلط لکھ ہی نہیں سکتے ہرگز. اس کی تشدید بھی ہٹ جائے تو بہتر ہوگا. صلوات علی محمد. تم 72 کو غلط لکھ ہی نہیں سکتے ہرگز. تم 72 کو غلط لکھ ہی نہیں سکتے ہرگز.
اس کی تشدید بھی ہٹ جائے تو بہتر ہوگا. اب یہ بارہا آپ نے یہ شعر سنا ہے، لیکن چونکہ حالات حاضرہ چل رہا ہے اور یہ شاید یہ مقام وہی ہے کہ یہ شعر پڑھا جائے. او بے ضمیر عقل و خرد سے تو کام لے، یہ رام رام چھوڑ دے مولا کا نام لے. او بے ضمیر عقل و خرد سے تو کام لے، یہ رام رام چھوڑ دے مولا کا نام لے. کرتا ہے جلتا ہے گر علی سے تو دوزخ مقام لے، اور بے شک گلے میں ڈال لے گر دل میں شوق ہے مولا علی کی دشمنی لعنت کا طوق. بے شک گلے میں ڈال لے گر دل میں شوق ہے مولا علی کی دشمنی لعنت کا طوق ہے. میں اپنے حصے کی محفل پڑھ گیا. اب جو فرمائش کی تھی میں کوشش کروں گا، دیکھیں بہت مشکل ہے تحت سے ترنم میں جانا. اب لیکن بہرحال ایک کوشش رہے گی جو کئی سامعین نے بہرحال وہ سفارش کی ہے، تو میں جلدی تھوڑا سا مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں اور دعائیہ کلام انشاءاللہ پھر محفل کو اگلے سال کے لیے ملتوی بھی کرنا ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد وعلیہ دیکھیے بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے تو میں جلدی بہرحال آپ کی خدمت میں وہ شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا بھی حق ادا ہو جائے اور میرا بھی جو حق ہے انشاءاللہ وہ ادا جائے. ایک صلوات اور پڑھ دیں داستان شجاعت کا دارن میں. ایک ہی بات پڑھوں بس، بہت زیادہ نہیں. آپ اگر سن لے تو خدا کا نام ایک بنوائی، اگر آپ کہے تو میں اتر جاؤں. اگر آپ کہدار ہے ہمارا ہے تو داستان شجاعت کا دارن میں، داستان شجاعت کا دارن میں ایک بے مثل کردار عباس ہے علی کے 18 بیٹے علی ہے، علی کے 18 بیٹے علی ہے، علی کے 18 بیٹے علی پر سبھی میں علمدار. دیکھیں میری محنت ہے، خدا قسم بعض لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میں شعر عربی میں پڑھ رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ قبر کیا ہے اندھیرا سا گھر ہے جہاں معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں. وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے، وہاں کوئی یاور نہیں، کوئی اپنا نہیں. تم سے ملنے دل میں علی آئیں گے، تم سے ملنے، خدا قسم کیا مرتبہ ہے ہمارا، تم سے ملنے دل میں علی آئیں گے، تم سے ملنے دل میں علی آئیں گے. تنہائی میں اور کیا علی آئیں گے، تم سے ملنے علی آئیں گے. بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے. زخم ہم سجاتے ہیں. دیکھیے میں شعر کو دوبارہ ریپیٹ نہیں پڑھوں گا، وقت بہت کم ہے اور مجھے پڑھنا زیادہ ہے. خون ہم بہاتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں،
یہ سلیقے ماتم کے اور کس کو آتے جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ان کے سر نہیں تم مگر کرو ماتم سیکھ بھی تو جاؤ گے بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لیکن آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے آپ کا بھروسہ کیا آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لیکن آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے آپ بھی کسی جنگ سے بھاگے تھے پھر خاموش ہوئے تھے سوال ہوگا محمد سوال ہے شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو خوشی مناتے ہیں آپ بل بلاتے سب خوشی مناتے ہیں آپ بل بلاتے ہیں سب خوشی مناتے ہیں بس یہ آخری بند ہے اور یہ آخری کلام ہے اس کے بعد پڑھ کے انشاءاللہ دعائیہ کلام اور آپ کی خدمت میں اس محفل کو اپنے ساتھ کے لیے ملتوی کر دوں لیکن چیز آخری کلام ہے میں بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں لیکن یہ اب جو فرمائشیں آ گئی ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی پڑھ پاؤں آپ کی خدمت میں اگر بیدار ہیں آمادہ ہیں سننے کے لیے تیار ہیں پڑھ دوں جشن ہے یارو ہنسنا ہنسانا بنتا ہے جشن ہے یارو ہنسنا ہنسانا بنتا ہے جلتے ہوئے کو اور جلانا جشن ہے یارو ہنسنا ہنسانا بنتا ہے جلتے ہوئے کو اور جلانا بنتا ہے پوچھا گیا ہے کون ہے دشمن زہرا کا پوچھا گیا ہے کون ہے دشمن زہرا کا آج تو سب کے نام بتانا ہے دشمنان اہل بیت پر ذکر علی سے چلنے کی تم کو عادت ہے ذکر علی سے چلنے کی تم کو عادت ہے پھر تو تمہیں جہنم میں جانا بنتا ہے جلتے ہو کو اور جلانا بنتا ہے ہم نے سنا ہے ان کے نکاح کو خطرہ ہے ہم نے سنا ہے ان کے نکاح کو خطرہ ہے اب تو علم غازی کا لگانا بنتا ہے یوں گھر پہ لگا رکھا ہے اس بات کے پرچم پہچان لے دنیا کے عبادات کا گھر ہے اب تو ہم نے سنا ہے
کو خطرہ ہے، ہم نے سنا ہے ان کی نگاہ کو خطرہ ہے، اب تو علم غازی کا لگانا بن گیا ہے۔ تم نے لکھے فرمان نبی الٹے پلٹے، تم نے لکھے فرمان نبی الٹے پلٹے، اب تو تمہیں بھی الٹا لٹانا بنتا ہے، اب تو تمہیں الٹا لٹکانا بنتا ہے، جلتے ہوئے کو اور جلانا بنتا ہے، جشن میں آرو ہنسنا ہنسانا بنتا ہے۔ برائے خوشنودی امام زمان اول پر صلوات۔ آئیے اس محفل کو اگلے سال کے لیے ملتوی کرے اور دعائیں کریں کہ پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما۔ اللہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا کے جس گوشے میں مومن اور مومنات ہیں ان کی پریشان حال اور ان کی زندگی کو اس پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ان کو عرضی اور آسمانی مصیبتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کے ناموس کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمنان بیت کو نصف و نابود فرما، اے اللہ تعالی امام حسین کے دشمن کو نصف و نابود فرما، اے اللہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کے مقامات مقدسہ بالخصوص جناب زینب اور جناب سکینہ کے اور روضے کی حفاظت فرما، اے اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس کے تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام کا جلد جلد ظہور فرما، ان کا ظہور ہمارے لیے خیر فرما، چین دنیا کو ملے، راحت عقبیٰ مل جائے، شدت غم ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، خاصۂ دل کی حاضر در زہرا پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔